السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی ابتدائی حالات کا حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچتے ہیں اور آج کے حالات پر کچھ اس طرح سے تطبیق دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے غربت کدے میں اسلام کی آواز بے کسی کے عالم میں بلند ہوئی اور اجنبیت کے کانوں سے سنی گئی۔ یہ آواز پرکشش تھی اور اس میں شاہراہ حیات کے تھکے مسافروں کے لیے زندگی کی راہ تابہ کا پیغام تھا۔ جن سعادت مندوں نے کانوں سے عناد کی ڈانٹ ہٹائی، اس آواز کی اجنبیت دور اور اس کی بیگانگی کافور ہو کر ان کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ اسلام کا قافلہ بڑھتا اور اس کا آفتاب چڑھتا گیا، تاہم جس مبارک سرزمین میں یہ آواز بلند ہوئی تھی وہی بیگانوں کا ابھی قبضہ تھا۔ اسلام کے کارواں میں شامل ہونے والے ابھی بے کسی کے عالم میں تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ظلم سہ سہ کر شہادت پائی، وہ بھی تھے جنہیں در بدر کر دیا گیا، وہ بھی تھے جنہیں شعلے برساتے آسمان کی گرمی و تپش میں آگ کی اگلتی ریت پر لٹا دیا جاتا، لیکن ظلم کا کوئی حربہ اور طاقت کی کوئی قسم اسلام کی محبت ان کے دل سے کھرچ نہ سکی۔ منہ کے بل گر کر ان کی زبان سے هو اللہ احد کا نغمہ توحید ہی بلند ہوتا۔ حجاز کی زمین جب ان پر تنگ کر دی گئی، اپنے بیگانے اور عمر بھر کے رفیق دشمنی و عداوت میں دیوانے بن گئے، تو اس مبارک کارواں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے وطن کی مٹی سے انسان کا پیار فطری ہوتا ہے کہ اس سے بچپن کی یادیں، لڑکپن کی شوخیاں اور جوانی کی رعنائیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسے چھوڑ کر کہیں اور جا بسنا کسی غیر معمولی جذبے کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے، جن کا نام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے الاصابہ میں اسحمہ لکھا ہے، اس قافلہ اسلام کو بلایا۔ ہجرت کی وجہ دریافت کی تو مشہور صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، تقریر کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تقریر میں عصر جاہلیت کا نقشہ اور اسلامی قدروں کی تصویر کشی اس خوبی سے کی ہے کہ یہ تقریر جامعیت کے بیان کا ایک حسین شہ پیرا، ادب عربی کا خوبصورت گلدستہ اور تاریخ اسلامیت کی ایک قیمتی دستاویز بن گئی ہے۔ اس کا اصل لطف تو عربی ہی میں ہے، لیکن اردو میں اس کے ابتدائی حصے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایھا الملک، ہم جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، قرابتوں کو قطع کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، کبھی ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ ہم جاہلیت کی اسی وحشت کا شکار تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، ایسا پیغمبر کہ جس کا حسب اور جس کا نسب، جس کا صدق، جس کی دیانت، جس کی امانت اور جس کی عفت سب سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں توحید ربانی اور عبادت الہی کی دعوت دی۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن بے جان پتھروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان سب کو یخلق چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں سے رکنے، فساد خون ریزی سے بچنے کی تاکید کی، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور اللہ کی جناب سے وہ جو کچھ لے کر آئے اس کی پیروی کی۔ سو اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، حلال ہی کو حلال سمجھتے ہیں، حرام سے رکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ اس نے ہمیں تکلیفیں دی اور ہمیں اپنے دین کے متعلق طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم پھر سے بے جان بتوں کی عبادت شروع کر دیں، پھر خواہش کو حلال سمجھنے لگیں اور پھر ان رسومات میں مبتلا ہو جائیں۔ جب اس نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہونے لگے، تو ہم آپ کے دیار کی طرف نکل آئے، آپ کی ہمسائیگی میں رغبت کی اور سب کو چھوڑ کر نگاہ پسند آپ پر ٹھہرائی۔ یہ حق کی نوا تھی جو دل سے نکلی تھی اور دل پر جا لگی تھی۔ نجاشی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، اس کی شاہانہ نظریں اسلام کی روشنی دیکھ چکی تھی، اس کا دل اسلام کی حقانیت کا گواہ بن چکا تھا، اس کی زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر اپنے لیے سعادت کا اعلان کر چکی تھی۔ امن و آشتی کا پیغام سنانے والا اسلام
کا مسافر آج پھر تنہا ہے، چاروں طرف اس کو بیگانگی، اجنبیت اور مسافرانہ بے کسی نظر آ رہی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بیگانگی کاروان اسلام کے لیے باعث خلش نہیں ہونی چاہیے۔ مبارک قرار دیے گئے ہیں ایسے بیگانگے، ایسے اجنبی لوگ آج سے صدیوں پہلے زبان نبوت سے اس کی پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ارشاد نبوی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، الصحیح المسلم، کہ اسلام کا آغاز مسافرانہ حالت میں ہوا، بے کسی میں ہوا، اور پھر وہ مسافرانہ بے کسی میں ہوگا، پھر اس کا واپس آنا مسافرانہ میں ہوگا، پھر مسافرت کے بے کسوں کو مبارکباد ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسافر اسلام کو اجنبی سمجھنے والے خود مظلوم اور قابل رحم ہیں کہ یہ دنیا اپنی زندگی کے ان گنت سال گزار چکی ہے، خدا جانے اس کی عمر کتنی باقی ہے، لیکن جب تک دنیا اسلام کے قدموں میں گر کر اپنے درد کا درما تلاش نہیں کرے گی، اس وقت تک دکھوں، محرومیوں، لپکتے ہوئے شعلوں اور سلگتے ہوئے داغوں کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ سو لہذا ہمیں بھی اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اسلام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسلام پر ثابت قدمی کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی اسلام میں آنے کی جستجو اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمارا حشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔